اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. وقال رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آدرنی سوامی جی اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء عظام اور پریے سجنوں اور عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ آج کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن میں ہم سب کے آقا تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ کی پیدائش پوری انسانیت کے لیے، سمپورن مانوتا کے لیے ایک رحمت، ایک کرپا تھی، ایک دیا تھی، کیونکہ آپ کو سنسار کے اندر پوری انسانیت کے لیے ایز اے مرسی بطور رحمت کے دنیا میں مبعوث کیا گیا. چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے سنساروں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت، دیا، کرپا، مرسی بنا کر بھیجا. بہرحال میں تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوں، باقی جو ہمارے مہمان ہیں اصلاً ہم انہیں سنیں گے. بس میں مختصر سی بات کہ سمپورن انسانیت کے لیے ہمارے آقا رحمت کیسے ہوئے اور یاد رکھا جائے. دھرتی پر شانتی، امن، پیار، محبت، سدبھاونا، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں بھائی چارہ اور برادرہڈ اور ایکوالیٹی کا جو سندیش، جو پیغام آپ نے دیا ہے، پوری ہسٹری اس کی شاہد ہے. ظاہر سی بات ہے بہت تھوڑے سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ہر پہلو پر روشنی اور پرکاش نہیں ڈالا جا سکتا ہے. میں بس ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ان چیزوں کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، بگڑ جانے کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو باشندے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کو دیکھ کر میرے عزیز و بزرگ و دوستوں گویا کہ ہم نے جو ہے ایک غلط میسج دیا. اس میں
ہمارے آقا دین اسلام کی آمد سے پہلے آپ اتہاس کا اور ہسٹری کا ادھین کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ ظلم، ستم، بربریت، سفاکیت، مانوتا کا قتل اور آپس میں امتیازات، بھید بھاؤ، عورتوں کا مقام و مرتبہ کیسا گرا ہوا تھا، اس کا تصور ہم اس زمانے میں نہیں کر سکتے۔ صرف میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ ان کے یہاں جب کسی لیڈر اور کسی پرنس، شہزادے اور کسی بڑے آدمی کے یہاں کوئی پارٹی ہوتی تھی تو اس پارٹی کے اندر وہ جو لوگ ہوتے تھے، جو مہمان آتے تھے، وہ سارے کے سارے مہمان آ جاتے تھے، دسترخوان لگا دیا جاتا تھا، اس پر ڈشز اور پکوان رکھ دیے جاتے تھے، اس مہمان کے گیسٹ آ کے دسترخوان پہ، ٹیبل پہ یا جو بھی اس وقت کا اسٹائل ہو اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ دوسری طرف ایک نیچ ذات انسان کو، ایک غلام کو، ایک دبے کچلے پسماندہ انسان کو لایا جاتا تھا، اس کے ہاتھ پیر باندھے جاتے تھے، اس کو پلر میں باندھا جاتا تھا اور اس کے اوپر تیل چھڑکا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس نیچ اور غلام کے اب جو انسان تھا اس کے آگ لگائی جاتی تھی، اور جب وہ ایک طرف آگ میں جلتا تھا، سسکتا تھا، کراہتا تھا، چلاتا تھا، دم توڑتا تھا، اس وقت اس لیڈر کے، اس پرنس کے، اس مالدار کے، اس پیسے والے کے، اس ستے والے کے جو گیسٹ ہوتے تھے وہ اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے۔ کیا آج ہندوستان کا کوئی ناگرک اور ہندوستان کا کوئی واسی اس کے سامنے اگر کوئی چوپایا، کوئی اینیمل اور کوئی پشو آگ کے اندر جل رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ ہندو دھرم سے، چاہے وہ مسلمان اسلام دھرم سے، چاہے وہ جینی دھرم سے، چاہے وہ بدھسٹ دھرم سے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس منش کے اندر اور اس انسان کے اندر ہردے ہے اور اس ہردے میں دیا ہے تو اس پشو کو جلتے ہوئے شاید کہ وہ انسان کھانا نہیں کھا سکے۔ اس کی فکر ہوگی کہ اس پشو کو بچایا جائے، اس کی فکر ہوگی اس پشو کے اوپر جو تکلیف ہے اور جس تکلیف سے یہ کراہ رہا ہے، اس تکلیف سے اسے بچایا جائے۔ یہ اس انسان کی پہلی کوشش ہوگی اپنا کھانا چھوڑ کے، اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ کے۔ لیکن میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور پریے سجنوں، یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی ریئل ہسٹری ہے جس کو لکھنے والے انگریز رائٹرز کہ وہ جب وہ جلتا تھا، کراہتا تھا، چلاتا تھا، اس کی اسمیل چربی کی اور جلنے کی آتی تھی تو ادھر قہقہے لگتے تھے اور لوگ کھانا کھاتے۔ انسانیت اس کنگار پر پہنچی تھی۔ اسلام آیا، انتم سندیشتا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایڈریس کر کے، انہیں مخاطب کر کے آپ نے لوگوں کو یہ سندیش خدا کا سنایا اور فرمایا ایشور کا، گاڈ کا، لارڈ کا، خدا کا، مالک کا، پیدا کرنے والے کا یہ کتھن ہے، یا ایوہ الناس، اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں،
اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کسی نسل کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، کیسا بھی انسان ہو، قرآن اس سے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، یہ ایشور کا کتھن ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سنیے، اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک نر ناری سے جنم دیا ہے۔ اس سے زیادہ ایکویلٹی کا اور مساوات کا درس اور لیسن اس سے زیادہ مؤثر اور افیکٹیو اور امپریسیو اسٹائل میں نہیں بتایا جا سکتا۔ گویا کہ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہوں، مسلم کمیونٹی کے لوگ ہوں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہوں، سکھ کمیونٹی کے لوگ ہوں، بدھسٹ کمیونٹی کے لوگ ہوں، جینی کمیونٹی کے لوگ ہوں، سارے کے سارے ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں۔ جو نفرت کے بیج بوئے، جو نفرت کی آگ لگائے، جو ظلم و ستم کو بڑھاوا دے، گویا کہ اس کو انسانیت سے نکال دینا چاہیے۔ ہم ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں، ٹھیک ہے ہمارے عبادت کرنے کا وے الگ ہے، آپ کے عبادت کرنے کا وے الگ ہے، اور کسی اور کے عبادت کا اسٹائل الگ ہے، لیکن ہم سب کے سب ایک ماتا پتا کے سنتان ہیں۔ اس کا خیال ہر انسان کے دل میں، ہر بچے کے دل میں، ہر نر ناری کے دل میں، ہردے میں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا تھا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ لوگوں تم کو برادریوں میں، قبیلوں میں، گروہوں میں اور مختلف کمیونٹیز میں اس لیے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ تم اپنے خاندان کے دوسرے آدمی کو پہچانو۔ آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، تم میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ، سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ آدرنی وہ منش ہے جس منش کے ہردے میں اس ایشور کا، اس اللہ کا، اس پرمیشور کا، اس مالک کا ڈر اور خوف یہ بتا دیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، اور ہمارے آقا نے پھر اور بہت ساری باتیں ہیں۔ مجھے ایک ٹاپک دیا گیا تھا، بہرحال میں اس پر بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور آدھا گھنٹے کا وقت ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات پھر ایک ایڈریس کر کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ لوگوں، ایشور کا کتھن ہے، مالک کا فرمان ہے، انی حرمت الظلم یا عبادی انی حرمت الظلم علیکم، یہ میرے بندوں، میں نے اتیاچار کو، میں نے ظلم کو تمہارے اوپر، اپنے تمام بندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر اتیاچار نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک ماحول کے اندر، ایٹموسفیئر کے اندر، واتاورن کے اندر صاحب اشانتی کو، کرورتا کو، ویاکلتا کو اور اتیاچار کو، ان ساری چیزوں کو ہوا مت دینا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے، سنا دیجئے، ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ اتیاچاریوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، یہ ایک الگ وشے ہے، اس وشے پہ ہو سکتا ہے ہمارے دوسرے جو علماء ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ مجھے ایک وشے یہ دیا گیا تھا، ایک ٹاپک کہ مسلمان سماج جو ہے
وہ شادی کے تعلق سے اور وواہ کے تعلق سے، میرج کے تعلق سے بہت زیادہ اس طریقے سے دور ہو گیا ہے جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیے، دھرتی پر جب شادی کو آسان بنایا جائے، میرج کو ایزی بنایا جائے، شادی کرنے کو آسان بنایا، اس کے ایکسپینڈیچر، اس کی ڈیمانڈز اور اس کے اندر جو مطالبات ہیں، اس کے اندر جو اخراجات ہیں، انہیں کم کیا جائے گا تو دھرتی پر سے زنا ختم ہوگا، پروسٹیٹیوشن ختم ہوگا۔ اور اگر شادی کو مشکل کیا جائے گا، اس کے اندر ایکسپینڈیچرز بہت بڑھا دیے جائیں گے، شادی کو ایسا برڈن اور ایسا بوجھ بنا دیا جائے گا، میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، تو پھر زنا آسان ہو جائے گا اور شادی مشکل ہو جائے گا۔ اس وشے پر بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک لمبا وشے ہے لیکن میں اس کو بریفلی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے ہم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، آپ کے فالوور، آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے، یہ جلسہ بھی جلسہ سیرت النبی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے، رسمی طور پہ ایک جلسہ کر لیا جائے، جھنڈے گاڑ دیے جائیں، جلوس نکال دیا جائے اور ہنگامہ کر دیا جائے اور ساری چیزیں کی جائیں، لیکن ہماری زندگی سنت سے ہٹ جائے، نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، نبی کے کلچر سے ہٹ جائے، نبی کی سیویلائزیشن سے ہٹ جائے، نبی کے اسٹائل سے ہٹ جائے۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ جلسے سیرت النبی کا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں جو بتایا جائے گا دھرتی پر شانتی کو پھیلانے کے لیے، پریم پھیلانے کے لیے، ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ اور سماج کریٹ کرنے کے لیے، ایک شدھ واتاورن پیدا کرنے کے لیے، پریم کی، محبت کی جو آقا نے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو ہم اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھیں گے، اس لیے یہ جلسہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت، بہرحال یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، عورت کو اسلام سے پہلے کیا مقام تھا، ہسٹری پر کیسے اس پر ظلم ہوتے، کیسے عورتوں کے ولادت پر، بچیوں کی پیدائش پر کیسے لوگوں کا منہ جو ہے وہ سکڑ جاتا، منہ دھواں ہو جاتا، منہ جو ہے وہ خوشیوں، آدمی کو تمنائیں ہوتی ہیں کہ بچہ ہوگا، بچہ ہوگا، اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا منہ دھواں دھواں ہو جاتا اور اس کے اندر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں نے ایسے قصے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ترس آتا۔ میں نے اسپتال میں دیکھا کہ ایک خاتون تھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کمیونٹی سے تھی، بہرحال وہ خاتون تھی، ہمارے سماج کی ایک خاتون، وہ کسی کمیونٹی سے تعلق ہے۔ اسپتال کے اندر اس خاتون کو ڈیلیوری ہوئی اور بچی پیدا ہوئی۔ جب بچی پیدا ہوئی، اس کے ہسبینڈ نے اسی وقت عورت کے تماچے مارے، سب کے سامنے اسے ذلیل کیا، اور اس کے بعد وہ اور اس لڑکے کی ماں اور جو لوگ تھے سب چلے گئے۔ وہ عورت اپنے آنسو پہنچتی رہی اور سسک سسک کر روتی رہی۔ کیا قصور تھا اس بہن کا؟ کیا گناہ کیا تھا اس خاتون نے جس کے جرم کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے مارا، اسے ٹارچر کیا اور وہ بعد میں بھٹکتی رہی، آخر میں اس کے گھر والوں نے شوہر کے اسے دھکے دے کے بھگا دیا، نکال دیا اور اس کے بعد اسے طلاق دے دی اور اسے چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اس عورت کی کیا خطا تھا؟
کس جرم کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مس بہیو کیا گیا. یہ کمیونٹی میں جو ایک امیج بنا ہوا، قرآن نے اس کو کہا، بیان کیا. آج بھی وہ امیج ہندو کمیونٹی میں بھی ہے، مسلم کمیونٹی میں بھی. فرمایا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور اس وقت عورت کو باپ کی جاگیر اور باپ کے ساز و سامان کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد ان کی اولاد اس عورت کو، اس ماتا کو میراث میں تقسیم کر لیتے تھے. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ وواہ بھی کر لیتے تھے. قرآن نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو بلند کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے لوگوں، تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھو. یہ اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک مرد کو یہ سوچنا چاہتا کہ وہ ایک عورت، ایک خاتون ہے جس نے اپنی ماں چھوڑی، اپنے باپ چھوڑے، اپنے بھائی چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا. آج ہم لوگ جب کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، جب وہاں سے آنے لگتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو چھلک جاتے ہیں اور اپنے انسٹیٹیوشن کی یاد آتی ہے، اور آدمی کے دل میں ایک جو کیفیت اور ایموشنز ہوتے ہیں وہ ڈسکرائب نہیں کیے جا سکتے ہیں. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، وہ ہماری بہن اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں اپنی پوری زندگی آپ کو دی ہے. کیا ہمارے اوپر ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اس خاتون پر ہاتھ اٹھائیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اس خاتون سے ڈیمانڈ کریں؟ ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اس خاتون کے ساتھ مس بیہیو کریں؟ جہیز کے نام پہ، تلک کے نام پہ، اور نہ جانے کن کن ناموں پہ آج اخبارات کے اندر ہر دن یہ چھپتا ہے. حساب فلاں جگہ فلاں کمیونٹی کے لوگوں نے عورت کو تیل چھڑک کے جلا دیا. ریزن یہ تھا کہ وہ اسے ٹارچر کرتے تھے کہ تمہارے باپ نے مجھے گاڑی نہیں دی ہے، مجھے گاڑی چاہیے. کتنی مائیں بہنیں ہیں اور کتنی بہو بیٹیاں ہیں جو ٹارچر کر کر کے وہ خود کو سوسائڈ کرتی ہیں، کتنی جلا دی جاتی ہیں، کتنی کے ساتھ اتیاچار کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، سسکتی رہتی ہیں، کراہتی رہتی ہیں اور زندگی پار کرتی رہتی ہیں اور ان شوہروں کی، ان مردوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں. قرآن نے کہا تھا ان احسانات کو یاد کرتے رہنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور یہ بھی بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اچھا سلوک کرنا. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ باہر جا کے آفس میں اچھے اخلاق دکھاتے ہیں اور اچھا کنڈکٹ، گڈ بیہیو، اچھا سلوک، صاحب جی سر، الیک سلیک، پیار محبت، گلے لگانا، پیار کرنا، پریم کرنا. اور جب اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو ظالم بن کر آتے ہیں. وہ فوراً جملے، فوراً باتیں، فوراً ڈانٹ ڈپٹ. قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا. آپ کی پوری زندگی، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کے اندر اسی عورت کو جب ماں کے روپ میں وہ فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات،
اے لوگوں، اگر تمہیں سورگ چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں پیراڈائز چاہیے تو پھر اپنی ماں کے پیروں پہ آ کے پڑ جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں خدا جنت نصیب کرے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ ایک دن ان کی ماتا جی بوڑھی لیٹی ہوئی تھی، پہنچے اور ان کے پیروں کو چومنے لگے۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹے تم تو اتنے بڑے اسکالر ہو اور تم اتنے بڑے امام ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ فرمایا، ماں میں کچھ بھی ہوں لیکن میں جو چوم رہا ہوں وہ اپنی جنت اور اپنی سورگ چوم رہا ہوں۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستو، بہرحال آج یہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اور شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا، اس کے لیے ہمارے بہرحال میرا وقت ہو گیا ہے، مجھے پیچھے سے کہہ دیا گیا ہے کہ بس آپ اپنی بات سماپت کیجئے۔ بس میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بتانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو 2-4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں 4 جملوں کے اندر۔ اگر ہم نے یہ بات اختیار کی تو ہم نے سمپورن انسانیت کی ماں پر اور خواتین پر اور مہلاؤں پر گویا کہ ہم نے ان کے حقوق کی پاسبانی کی اور اپنے آقا کے سندیش کو آگے بڑھایا۔ اور اگر ہم نے بھی ڈیمانڈ کیا، ہم نے بھی مانگ کی اور ہمیں بھی صاحب جہیز چاہیے، ہمیں بھی صاحب دنیا کی رنگینیاں چاہیے، تو یاد رکھیے پھر خوشیاں بھول جائیں۔ فرمایا گیا تھا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ سنیے دھیان سے، آپ کا کتھن ہے، یہ انتم سندیشتا کا یہ فرمان ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا، لمالہا، ایک آدمی ہے جو مال دیکھ کے شادی کرتا ہے، ولجمالہا، ایک آدمی اسمارٹنس دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ آگے فرمایا، وَلِحَسَبِهَا، اور ایک آدمی خاندان دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ آگے فرمایا، وَبِدِينِهَا، اور ایک آدمی دین دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ اچھی تربیت، دینی تربیت، مال کی، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکالی گئی ہو۔ آگے فرمایا، فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ایک مسلمان کو مال کی بنیاد پر شادی نہیں کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو صاحب اسمارٹنس کی بنیاد پر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم شادی کر رہے ہیں مال کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ہمیں محبت مال سے ہے، فیملی سے نہیں۔ ہم نے شادی کی ہے مال کی وجہ سے، لہذا ہمیں تعلق مال سے، ہمارا تعلق، ہماری محبت مال سے، جو کچھ وہاں سے ملا ہے اس سے ہے۔ اور آگے فرمایا تھا، جو آدمی دینداری دیکھ کے، مورالیٹی دیکھ کے، کنڈکٹ دیکھ کے، سلوک دیکھ کے، اچھی نیورشمنٹ دیکھ کے، اچھی تربیت دیکھ کے جو آدمی شادی کرے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اس لیے بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف میں 2-3 باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے اس جلسے سیرت النبی کے تعلق سے، اور بھی بہت ساری باتیں میرے دماغ میں تھیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، پھر کبھی وقت ہوگا، آنا ہوگا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی چیز، مسلمانوں کو شادیوں کی محفلیں مسجد کے اندر منعقد کرنا چاہیے۔ جب مسجد میں شادی کی محفل رچائی جائے تو پھر ایسی صورت میں بہت ساری خرافات سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے، بہت سارے خرچوں سے بھی، ایکسپینڈیچر سے بھی جو ہے وہ آدمی بچ جائے۔ اور پہلی بنیاد، اور اس کا ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے، آقا کا حکم ہے، کوئی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ فرمایا تھا، اعلنوا بالنکاح، اپنے نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور اس نکاح کی محفل کو مسجد میں منعقد کیا کرو۔ آج جس کو خدا نے کچھ پیسے دے دیے، خدا نے کچھ عہدہ دے دیا، 2-4 گاڑیاں ہو گئی،
تو وہ اپنے آپ میں انسلٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ مسجد میں نکاح پڑھوائے. وہ صاحب بڑے سے بڑا میرج ہال اور اس میں ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. کیا اگر مانوتا اور انسانیت ہے تو یہ پیسے جو ڈیکوریشن پہ اور میرج ہال کے بکنگ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی جو غریب بچیاں ہیں، جو غریب مہلائیں ہیں، کیا ان پیسوں سے اس کی شادی نہیں کی جا سکتی؟ ان پیسوں سے اس کی شادی کی جاتی اور اپنی شادی مسجد میں کی جاتی. اس کا ہمیں حکم ہے. اور فرمایا دوسری بات، جو مسجد میں لوگ آئیں گے، اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ لڑکی پہ آج لڑکی پیدا ہونے پہ جو میں نے بتایا کہ آدمی کا منہ دھواں ہو رہا ہے، آدمی اندر سے گھٹ رہا ہے، اندر سے دگا جا رہا ہے اور جا کے اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ اس بچی کو وہ برڈن محسوس کر رہا ہے. اس برڈن کو ریموو کرنا یہ ہر بھارت کے ناگرک کی رسپانسبلٹی اور سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے، مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے انتم سندیشٹا نے اپنے نکاح کر کے دکھائے. کیسے نکاح کیے ہیں بہرحال وہ ایک الگ وشے ہے. تو دوسری چیز، لڑکی کے اوپر اسلام کے کانسیپٹ کے اکارڈنگ 1 روپیے کا خرچہ نہیں. کیا آج ہم مسلمانوں کو اس بات کا تصور ہے؟ آدمی کمپٹیشن کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم یہ کریں گے، انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم یہ کریں گے. اگر اپنے مال کا دکھاوا کرنا ہے، نمائش کرنا ہے، اپنے مال کی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ میں وہ دکھانا ہے تو اس کے لیے دوسرے میدان، مانوتا کی سیوا کرنے کے، انسانیت کی خدمت کرنے کے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کے، یتیموں کو کپڑا پہنانے کے اور جو ہے وہ اناتھوں کی خدمت کرنے کے اور جو بھی اس طرح کے پور اور نیڈی پرسنز ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ میدان. فرمایا کہ لڑکی والے آ جائیں اجازت لے کے، لڑکے والے آ جائیں. کہاں آئیں؟ مسجد کے اندر آ جائیں. امام صاحب خطبہ دیں گے، نکاح پڑھائیں گے. چوہارا بھی جو ہوگا وہ لڑکے والا لے کے آئے گا، چوہارے ہوں گے اور اس کے بعد نکاح پڑھانے کے بعد بانٹ دیے جائیں یا بکھیر دیے جائیں. یہ شادی ہو گئی شادی. اب لڑکا والا چاہے اپنی لڑکی کو لے جا کے شوہر کے گھر چھوڑ آئے یا شوہر کے 1-2 لوگ جا کے اسے لے آئے، برات کا کوئی کنسیپٹ شریعت کے اندر نہیں، نہ کوئی ورڈ برات کا قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کی زندگیوں میں ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چلتے ہوئے شادی کی ہے. سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں، آپ نے سفر میں شادی کس لیے کی ہے؟ یہ پوری مانوتا کو بتانے کے لیے کہ شادی ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ چلتے پھرتے ہو سکتا ہے. صاحب آج ہمارے یہاں کارڈ چھپ رہے ہیں اور اس میں کمپٹیشن کیا جا رہا ہے. آپ یاد رکھیے کہ جب شادیاں کی جاتی ہیں، جہیز کی نمائش کی جاتی ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. جو غریب بچیاں ہوتی ہیں، جو غریب سماج کے اندر لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی بچیاں دیکھتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں شادیوں کے لیے ضروری ہیں، وہ سسکتی ہیں اور ان کے آنسو چھلکتے ہیں. وہ اپنے آنسو اپنی آنکھوں سے ڈھلکنے سے پہلے ہی اس میں چھپانے کی کوشش کرتی ہیں. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، جو شادی غریب کے آنسو بہائے، جو شادی سماج کی غریب مہیلاؤں کے دلوں کو چھلنی کرے، ایشور کی طرف سے اس شادی میں برکت ہوگی یا ایشور کی طرف سے اس شادی میں غضب اور بے برکتی اور اسمنجس کی چیزیں ڈالی جائیں گی، اس کا فیصلہ خود آپ کر سکتے ہیں. اس لیے بہرحال
یہ ایک لمبا عنوان ہے اور پورے ملک کے اندر یہ ہم سب کو مل کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ اتیاچار صنف نازک پر اور مہیلاؤں پر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ جلائی جا رہی ہیں اور ظلم کیا جا رہا ہے، بھگائی جا رہی ہیں، ڈائیورس ہو رہا ہے، طلاقیں دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں، مس بیہیو کیا جا رہا ہے، مس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے رسپانسبل بھارت کا ایک ناگرک، اور اس جلسے سیرت النبی کے حوالے سے میں مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی نکاح اور اپنی شادیوں کی محفل مسجد میں منعقد کریں، اپنے نبی کے فرمان کی لاج رکھیں اور جہیز کے جیسے گندے اور گھناؤنے اور معاشرے کے اندر یہ جو گھن لگا ہوا ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہل ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بچیوں کی شادیوں میں یہ ایکسپینڈیچرز نہ خرچ کر کے بچی کا میراث میں باپ کی ماں کی جائیداد میں اس کا حق ہے، وہ حق دینا چاہیے۔ بہرحال بس میں یہی کہ ہمیں سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے اور دین کو پریفر کرنا ہے اور اپنے آقا کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کا پریاس کرنا ہے اور سنگھرش کرنا ہے کہ ہمیں دھرتی سے ظلم کو ختم کرنا ہے، دھرتی سے اتیاچار کو ختم کرنا ہے، دھرتی سے تمام قسم کی برائیوں کو سماپت کرنا ہے، چاہے وہ ظلم کسی پر بھی ہو، چاہے وہ ظلم جو ہے وہ کسی کمیونٹی پر ہو، ہمیں اس کے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، مل کر سنگھرش کرنا ہے اور جو بھی اس طرح کی سماج میں برائیاں ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے ملک میں ایک شانتی بھرا اور ایک امن اور چین اور محبت اور پریم اور سدبھاونا بھرا واتاورن پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔